حضرات السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام یکا و تنہا بے یار و مددگار جلتی ہوئی زمین پر دشمنوں کے ہجوم میں کھڑے ہیں۔ نانا رسول عربی کا امامہ جس کے پیچ کٹے ہوئے خون میں بھرا ہوا سر پر ہے، پیراہن احمدی زیب تن ہے لیکن تیروں سے چھلنی اور خون سے رنگین ہے۔ قبا کا دامن علی اکبر کے خون سے لال ہے، چہرے انور پر علی اصغر کا لہو ملا ہوا ہے، پیشانی مبارک سے خون ٹپک رہا ہے اور عباس کے غم سے کمر ٹوٹ چکی ہے۔ بدن زخموں سے چور، سینے سے خون کا فوارہ جاری ہے، پیاس سے کلیجہ پھک رہا ہے۔ انصار کی لاشیں سامنے پڑی ہیں۔ کڑیل جوان بیٹا شبیہ پیغمبر علی اکبر سینے پر برچی کھائے خون میں نہائے ہوئے سو رہا ہے۔ بھائی کی نشانی قاسم ابن حسن خون کی مہندی لگائے عروس موت سے ہمکنار آرام کر رہا ہے۔ بہن کے لاڈلے داغ جدائی دے کر جا چکے ہیں۔ لشکر کی زینت، بچوں کی ڈھارس، سکینہ کا سقہ، علی کا شیر، قوت بازو، شانے کٹائے ہوئے نہر فرات کی ترائی پر آرام کر رہا ہے۔ 6 ماہ کی جان تیر سہ شعبہ کی نظر ہو چکی ہے۔ قتل گاہ میں ہر طرف اپنوں کی لاشیں ہیں، دوست، عزیز، بھائی، بھتیجے، بھانجے، ہر طرف صرف اپنوں کی لاشیں ہیں۔ ادھر قیام سے بھوکے پیاسے بچوں کے رونے اور بلبلانے کی جگر سوز صدائیں آ رہی ہیں۔ بیواؤں کے رونے اور فریاد کرنے کی آوازیں دل کو جلا رہی ہیں، لیکن اللہ رے حسین کا جذبہ قربانی، یہ عشق خدا کا متوالا، اسلام کا فریفتہ، توحید کا شیفتہ، صبر و رضا کا مجسمہ، یاد خدا میں محو مناجات میں مشغول ہے۔ جیسے جیسے مصائب اور آلام بڑھتے جاتے ہیں، چہرہ شگفتہ ہوتا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میرے پالنے والے، میں اپنی زندگی سے اس موت کو پسند کرتا ہوں جو تیری راہ میں ہو۔ میرے مولا، مجھے اس پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں 70 مرتبہ تیری بارگاہ میں شہید کیا جاؤں اور اس قتل پر فخر کرتا ہوں جس میں تیرے دین کی نصرت کا راز مضمر ہو۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، میرے مالک، تو جانتا ہے اور بہتر جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری محبت میں سب سے ہاتھ اٹھا لیا ہے اور فقط تیرے دیدار کے شوق میں اہل و عیال کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تلوار نیام میں رکھ لی کیونکہ صدائے آسمانی آ چکی تھی، اپنا وعدہ طفلی پورا کرو۔ آپ کے ہاتھوں کا رکنا تھا کہ سارا لشکر مسلسل حملے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ پر مسلسل حملے ہو رہے تھے کہ ناگاہ ایک پتھر پیشانی اقدس پر لگا۔ اس کے فوراً بعد ابو الحتوف جعفی ملعون نے جبین مبارک پر تیر مارا۔ آپ نے اسے نکال کر پھینک دیا اور پوچھنے کے لیے آپ اپنا دامن اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ سینے اقدس پر ایک تیر سہ شعبہ پیوست ہو گیا جو زہر میں بجھا ہوا تھا۔ اس کے بعد صالح ابن وہب لعین نے آپ کے پہلو پر اپنی پوری طاقت سے ایک نیزہ مارا جس کی تاب نہ لا کر زمین گرم پر داہنے رخسار کے بل آپ گرے۔ زمین پر گرنے کے بعد آپ پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ ورعا ابن شریک لعین نے آپ کے دائیں شانے پر تلوار لگائی اور دوسرے ملعون نے داہنی طرف وار کیا۔ آپ پھر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں سنان ابن انس نے حضرت کی ہسلی پر نیزہ مارا اور اس کو کھینچ کر دوسری دفعہ سینے اقدس پر لگایا۔ پھر اسی نے ایک تیر حضرت کے گلوئے مبارک پر مارا۔ ان پہم حملوں اور ضربات سے حضرت کمال بے چینی میں اٹھ بیٹھے اور آپ نے تیر کو اپنے ہاتھوں سے کھینچا اور خون ریش مبارک پر ملا۔ اس کے بعد مالک بن نصر کندی لعین نے سر پر تلوار لگائی اور ورعا ابن شریک نے شانے پر تلوار کا وار کیا۔ حسین ابن نمیر نے دہن اقدس پر تیر مارا۔ ابو ایوب غنوی نے حلق پر حملہ کیا۔ نصر بن حرشہ نے جسم پر تلوار لگائی۔ صالح ابن وہب نے سینے مبارک پر نیزہ مارا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد نے آواز دی، اب دیر کیا ہے، ان کا سر فوراً کاٹ لو۔ سر کاٹنے کے لیے شبس ابن ربعی بڑھا۔
امام حسین نے اس کا چہرے پر نظر کی۔ اس نے حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں رسول اللہ کی تصویر دیکھی اور کانپ اٹھا۔ پھر سنان ابن انس آگے بڑھا، اس کے جسم میں راشا پڑ گیا، وہ بھی سر مبارک نہ کاٹ سکا۔ یہ دیکھ کر شمر ملعون نے کہا یہ کام صرف مجھ سے ہو سکتا ہے، اور وہ خنجر لیے ہوئے امام حسین کے قریب آ کر سینہ مبارک پر سوار ہو گیا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں شمر ہوں۔ فرمایا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ اس نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں، تم علی اور فاطمہ کے بیٹے ہو اور محمد کے نواسے ہو۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں ذبح کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ مجھے یزید کی طرف سے مال و دولت ملے گا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دوستوں کو یاد فرمایا اور سلام آخری کے جملے ادا کیے۔ جب آپ اس کی شقی القلبی کی وجہ سے مایوس ہو گئے تو فرمانے لگے اے شمر مجھے اجازت دے کہ میں اپنے خالق کی آخری نماز عصر ادا کر لوں۔ اس نے اجازت دی۔ آپ سجدے میں تشریف لے گئے اور شمر نے آپ کے گلوئے مبارک کو خنجر کے 12 ضربوں سے قطع کر کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کیا۔ حضرت زینب خیمے سے نکل پڑیں، زمین کانپنے لگی، عالم میں تاریکی چھا گئی، لوگوں کے بدن میں کپکپی پڑ گئی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا جو شفق کی صورت سے رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ اس کے بعد عمر سعد نے خولی بن یزید اور حمید ابن مسلم کے ہاتھوں سر مبارک کربلا سے کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ امام حسین کی سربریدگی کے بعد آپ کا لباس لوٹا گیا۔ اخنس ابن مرصد امامہ لے گیا، اسحاق بن حشوہ قمیص پیرہن لے گیا، ابحر بن کعب ایزار لے گیا، اسود بن خالد نالین لے گیا، عبداللہ بن اسید کلاه لے گیا، بجدل بن سلیم انگشتری لے گیا، قیس بن اشہس پٹکا لے گیا، عمر بن سعد زرہ لے گیا، جمی بن خلق ازدی تلوار لے گیا۔ اللہ رے ظلم کے ایک کمربند کے لیے جمال ملعون نے ہاتھ قطع کر دیا، ایک انگوٹھی کے لیے بجدل نے انگلی کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد دیگر شہداء کے سر کاٹے گئے اور لاشوں پر گھوڑے دوڑانے کے لیے عمر سعد نے لشکریوں کو حکم دیا۔ 10 افراد اس اہم جرم کے لیے تیار ہو گئے جن کے نام یہ ہیں اسحاق بن حویہ، اخنس بن مرصد، حکیم بن طفیل، عمرو بن صبیح، رجا بن منقذ، سالم بن خسیمہ، صالح بن وہب، وائز بن طاغم، ہانی بن مثبت، اسید بن مالک۔ تاریخ میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو اس طرح گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا کہ آپ کا سینہ اور آپ کی پشت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ جب ان لوگوں نے چاہا کہ جسم کو اس طرح پامال کر دیں کہ بالکل نام و نشان ختم ہو جائے تو جنگل سے ایک شیر نکلا اور اس نے بچا لیا۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد وہ مٹی جو رسول خدا مدینے میں جناب ام سلمہ کو دے گئے تھے خون ہو گئی، اور رسول خدا ام سلمہ کے خواب میں مدینے پہنچے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ وہ بال بکھرائے ہوئے خاک سر پر ڈالے ہوئے تھے۔ ام سلمہ نے پوچھا کہ آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی قتل گاہ میں تھا اور اپنی آنکھوں سے اسے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔